مومن آدمی اور جنت کے درمیان سے موت کا فاصلہ، ادھر موت کا جھٹکا لگا، پہلا قدم موت کی طرف اٹھا، آنکھ کھلی تو دوسرا قدم جنت الفردوس کی طرف اٹھ گیا ہے۔ فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کے اور موت کے درمیان فاصلہ صرف اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ رات کے 11:30 بج رہے، اس وقت میں نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے، اور اللہ کے حکم پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ دیکھنا ہے کہ 11:30 بجے اللہ کے حکم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اندر کیسے پورا کیا کرتے تھے۔ میرا سونا اپنی مرضی سے نہیں، میرا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا بیٹھنا اپنی مرضی سے نہیں، میرا کھانا اپنی مرضی سے نہیں، بیوی کے ساتھ میرے عزیزو اپنے تعلقات بحال رکھنا، بچے پیدا کرنا، کاروبار کرنا، رشتہ داری کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب العالمین کی قسم ہے میں اپنی ذمہ داریوں کا پابند نہیں بلکہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اللہ کے حکموں کا پابند ہو گیا ہوں۔ اب میری زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہیں گے، میری آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہیں گے، میرے کان وہ سنیں گے جو اللہ چاہیں گے۔ یقین جانو میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کا بندہ اس کو رب ماننے کے بعد، اپنی مرضی سے نہ میں سو سکتا، نہ جاگ سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا۔ ساری زندگی کے حصوں پر، ہر اوقات، ہر لمحے پر حکم چلے گا تو میرے اللہ کا چلے گا۔ خود اللہ کے تابع نہیں ہو رہے، خود نہیں ہو رہے، زمین کو اپنے تابع کر رہے، آسمان کو اپنے تابع کر رہے، بارشوں کو اپنے تابع کر رہے، ہوا و فضاؤں کو اپنے تابع کر رہے، خود اللہ کے تابع ہونے کو تیار نہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آسمان کی طرف نظر اٹھ رہی ہے، مالک کائنات بتا تو صحیح گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے، ناراضگی بڑھتی کیوں جا رہی ہے، کبھی فصلوں پہ اٹیک، کبھی نسلوں پہ اٹیک، کبھی صحت پہ اٹیک، کبھی دسترخوان پہ اٹیک۔ جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا نظر آتا ہے، میرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ سونا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے میں نے علاج کرا کے دیکھ لیے، طبیبوں کو میں نے دیکھ لیا، حکیموں کو میں نے دیکھ لیا، ٹک ٹاکر کی بات میں نے سن لی، یوٹیوب پہ وظیفے میں نے دیکھ لیے، فیس بک کے اوپر چلے میں نے کاٹ لیے، میں نے تو وہاں بھی کمنٹس لکھ دیے، میں نے تو وہاں بھی 5 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، میں نے تو وہاں لوگوں کو میں نے عزیزوں میسج کر دیا، کتاب پہ لکھا ہوا تھا، موبائل پہ رات کو 12 بجے میسج آیا، میں نے فیس بک کھول کے دیکھی، کسی نے کہا یہ لفظ 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا، 5 لوگوں کو تقسیم کر دے گا، میسج کر دے گا، صبح صبح تجھے خوشی ملے گی۔ اللہ اکبر، میں نے روزانہ تقسیم کیا، مجھے خوشی نہ ملی۔ مجھے کسی نے کہہ دیا یوں کر دے، میں نے کر دیا، مجھے کسی نے کہہ دیا سو جا، میں سو گیا، جاگ گیا، لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں۔ کسی نے کہا فلانے اللہ والے کے پاس حاضری دے لے، کسی نے کہا فلانی جگہ جا کے دعا کرا لے، کسی نے کہا عبدالحنان تمہارے جمال وال میں آیا ہوا، اس سے تعویذ لے لو، دم کرا لو۔ میں نے کہا پچھلے علاقے اٹھوال میں آیا تھا، بنوال میں آیا تھا، ہم نے اس سے تعویذ لیا، اثر کوئی نہ ہوا۔ میں نے کہا آیا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، جگہ جگہ میں نے تجھے پڑھنے کو بتایا، میں نے لکھنے کو بتایا، میں نے سوچنے کو بتایا، میں نے وظیفے چلے بتائے، لیکن عبدالحنان کا کوئی وظیفہ کام نہ آیا۔ الہ العالمین اپنوں نے دعا کی، غیروں نے دعا کی، رشتہ داروں نے دعا کی، جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں، رمضان المبارک کی راتوں میں اس کے لیے دعا ہوئی، لیکن کوئی دعا کام نہ آئی۔ مالک کائنات بتا اسے مرض کیا؟ ڈاکٹر کہنے لگے تیرے الٹرا ساؤنڈ کر لیے، ایکو کر لیے، تیری ای سی جی کر لی، تیرے ہم نے سارے یورک ایسڈ کے ٹیسٹ لے لیے، ہم نے خون کے ٹیسٹ لیے، جسم کے ٹیسٹ لیے، ایک بھی بیماری نہیں، ہماری مشینیں بتا رہی ہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، جسم بالکل ٹھیک ہے، خون کا خون اتنے فیصد ہونا چاہیے، تیرا اتنا ہے۔ اللہ اکبر، ساری چیزیں پوری کی پوری۔ پھر کیا وجہ؟ دکان بھی میچ چوک کے اندر ہے، ساری کمپنیوں سے قرضہ لے کے
لوگوں نے کروڑ کا مال ڈالا، میں نے 10 کروڑ کا مال ڈالا، پھر بھی میرے کاروبار نہیں چلتے، 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ میں نے کہا میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا مالک کیا بات ہے، اس بندے کی جھولی میں خیر کیوں نہیں ڈلتی؟ اللہ فرماتا ہے تو نے تعویذ بازو پہ دیکھا، گلے میں دیکھا، پیر میں پڑا ہوا دھاگا دیکھا، دکان کی دراز میں دیکھا، گھر الماری میں دیکھا، سرہانے بستر کے تکیے کے نیچے دیکھا، بستر کے نیچے دیکھا، تعویذوں کے انبار، پانی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، کلمہ طیبہ کی پینا فلکس سینیاں لگی ہوئی، مکے مدینے کی لگی ہوئی، پھر بھی گھر میں خیر نہیں آئی۔ عبداللہ نان میرے سے پوچھ خیر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اللہ بتا کہ اتنا سا تھا، اسے کب سے دیکھنا پہچاننا شروع کیا؟ میں نے کہا اللہ جب پیدا ہوا تھا مبارکباد دینے میں آیا تھا، آج 35 سال کا ہو گیا، میں نے اسے بازاروں میں جاتے دیکھا، دکانوں پہ جاتے دیکھا، میں نے اسے کاروبار کرتے دیکھا، اسکولوں میں جاتے دیکھا، گاڑیوں موٹر سائیکل پہ جاتے دیکھا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ سچ کا، سار جگہ تو نے جاتے دیکھا، یاروں کی غمی خوشی کی محفل میں جاتے دیکھا، کبھی اسے میرے گھر میں بھی آتے دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں نہیں، تیرے گھر میں تو میں نے کبھی آتے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے اس کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا بچپن تھا، سلنٹی دیکھی، پاپڑ دیکھا، ٹافی مچی دیکھی، تھوڑا بڑا سمجھدار ہوا، گھر کے کام کاج کا سودا سلب دیکھا، سبزی ترکاری دیکھی، گوشت برف اس کے ہاتھ میں دیکھی، جب جوان ہو گیا تو اسکول کا بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھا، جب پڑھ لکھ لیا تو فائلیں اس کے ہاتھ میں دیکھی، کبھی لنچ باکس دیکھا، کبھی کھانے کا ڈبہ دیکھا، کبھی زرعی آلات دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے سب کچھ دیکھ لیا، کیا اس کے ہاتھ میں کبھی میرا قرآن بھی دیکھا؟ میں نے کہا اللہ نہیں۔ فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کیا میں نے اپنے قرآن میں اعلان نہیں کر دیا جو میرے ذکر سے بھاگے گا، نماز کا سجدہ نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دوں گا۔ لو جھگڑا یہ تھا، تم پچھلی حکومت کو قصوروار ٹھہراؤ یا اس حکومت کو، جھگڑا اصل یہ لڑائی کی بیس، لڑائی کی وجہ یہ پوری زندگی اللہ کے گھر میں آ کے نہ جھکا، ساری زندگی خدا کی کتاب کو کھول کے نہ دیکھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، میں کیسے اس کا کاروبار چلنے دوں؟ یا اللہ اگر تیرے حکم کو زمین پہ پورا کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ سبحان اللہ۔ جو نیک عمل کرے گا، جو اچھے عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، شرط ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جبرائیل علیہ السلام ابتداء اسلام میں آئے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو کے بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایمان سکھلائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ، بلکہ یوں فرمایا اللہ اکبر، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ اسلام کے بارے میں فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، پھر میرے عزیزو ایمان یہ بتلایا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان ہو، مرنے پر ایمان ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان ہو، اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 10 سال کے بعد یہی سوال پوچھنے کے لیے جناب عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، عرض کیا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات کہہ دینا اور بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ ہے ہمارے گھروں میں دسترخوان اسی کیٹیگری کا لگے گا، غریب خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کا بھائی کیوں نہ ہو، ماں کی بہن کیوں نہ ہو، اس کے لیے دسترخوان اگر غریب ہے تو ویسے لگے گا، اگر امیر رشتہ دار دور پار کا تو دسترخوان بھی ویسا لگے گا۔ یہ جب تیرے اندر فرق آنا شروع ہو گیا تو سمجھ لے خود ہی تو کہتا ہے مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ تو برتاؤ یہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں آ گئے، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے لیے غمزدہ، کوئی جانتا نہیں تھا کس کے
کے لیے پریشان ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں گھر کے کونے میں آ کے لیٹ گئے۔ اماں فرماتی ہیں چادر مبارک آپ نے اپنے سر کے اوپر تان لی، میں بڑی پریشان ہوئی، نہ کوئی بات کی، نہ حال احوال کیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ میں نے سر مبارک سے چادر کا کنارہ اتارا، میں نے دیکھا آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ آج میں نکلتا چہل قدمی کرتا کرتا مکے کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا، ایک قافلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن خدیجہ انسانیت کے ناطے مجھے ان میں بھوک نظر آئی، مجھے ان میں غریبی نظر آئی، مجھے ان کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا، پیدل چل کے ان کے پاؤں کی ورم کو دیکھ کے ترس آ گیا۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم کروں؟ کاش اللہ مجھے اتنا دیتا، کملی والے کو اللہ اتنا دیتا، اپنے ہاتھوں سے کھلا کے رجا کے آتا، اپنے ہاتھوں سے سواری کا انتظام کر کے آتا، میں یتیم مکہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔